وہ اپنی تھام پہ آگے ہیں اور ان کی جو متس تھی کہ ہم یہ کریں گے، دھمکی دیں گے فلانا، وہ ختم ہوگی۔ دوسری بات میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، نیتن یاہو نے پھنسا دیا تھا، ٹریپ کر دیا تھا ٹرمپ کو اس جنگ میں، اور ٹرمپ نے جب تو بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھو جب وہ صاف بات جو ہے نا کہ میں نے ایک دفعہ بڑی سی بات پڑھی ہے ابھی چند دن پہلے، کیا کہ جب ایک بھیڑیے کو آپ مذاکرات کی دعوت دیں گے نا، اس کا مطلب وہ بکری کو نہیں بچا سکے گا۔ اچھا اس کا میں یہ چیزیں ہوئی کہ ایران نے آخری سیز فائر سے تھوڑا سا پہلے کہتے ہیں کہ شاید گزشتہ 11 دنوں میں جو بمباری کی تھی، اس میں سے شدید ترین بمباری اس وقت انہوں نے اپنے میزائل فائر کی۔ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ تو مارے جائیں گے ہم، یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، اور نیکسٹ سٹیج ہونی تھی، اس نے کہا تھا ٹروپس لے کے آؤ گراؤنڈ، کیونکہ رجیم چینج کا مقصد تھا نا، بہانا تو تھا نیوکلیئر، بہانا تھا نشانہ اسلامی انقلاب تھا، تو وہ ایک کلیئر ہو گیا کہ اب امریکہ کوئی نئی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے۔ اور یہ آپ جو جان ایف کینیڈی کے ساتھ ہوا تھا، یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ۔ جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ریئیکٹر جہاں نیوکلیئر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ ایپیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا تھا، جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی تک کور اپ ہوا ہے اس کا۔ تو آپ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ 2 دفعہ تو مارنے کی کوشش کی گئی ہے نا اس کو، وہ لیکن انہوں نے تو کہا یہ ایران نے کوشش کی ہے۔ نہیں وہ تو ایران بیچارے کا کوئی تعلق نہیں، ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، ایران تو مظلوم ہے اس وقت، ویسے بھی ان کا خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اصل بدماش، اصل جو ہے ڈاکو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، لائک مودی، لائک انڈیا۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر اناؤنس کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ امیر صاحب۔ میری اسیسمنٹ مشاہد صاحب کے اسیسمنٹ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ حملہ اسرائیل نے کیا، ہمارے بہت سارے ساتھی یہ جو ہے نا، انہوں نے ایسے بھی، میں نے کامنٹس دیکھے کہ اٹس اوور فار ایران، اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی رجیم چینج ہوئے بغیر آپ دیکھیں گے ختم ہی نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ جی پہلے ایران کا خاتمہ ہوگا پھر ہماری طرف آئیں گے۔ سب اندازے جھوٹے اور غلط ثابت ہوئے۔ ہم پہلے دن سے جانتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا طول پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی سیز فائر ہوا ہے، جو آپ کا سوال ہے، ابھی سیز فائر بے شک ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں تنازع حل نہیں ہوا۔ جب تک فلسطینیوں پہ ظلم چلتا رہے گا اور یہ دوسری ریاست نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ، البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی بار اسرائیل کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے مقابلے کی کوئی طاقت موجود ہے خطے میں۔ انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو حماس ہے اور حزب اللہ ہے اور الاسد رجیم ہے۔ اب میرا خیال میں ان کو پتہ چل گیا ہے، اور بلکہ امریکہ نے بھی جب حملہ کیا تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید اب مطلب ہے آپ اگلے لنچ کے لیے ٹھیک ہو اس گیا، کی بکری کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ بھیڑیے ہیں۔ یعنی ایران سمجھ گیا کہ میں نے ابھی ان کی بات مانی، کل کو پھر مجھے میرے ساتھ۔ دیکھیں مسلمان، السلام علیکم جی، میں ان سے کویسچن کر کے آپ کی طرف یہ کویسچن، جی آجیں ساتھ آجیں جی۔ اچھا دیکھیں اکارڈنگ ٹو قرآن جی، ایک صاف چیز لکھی ہوئی ہے، بتا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اچھا دی مسلم از بورن ٹو ڈائی۔ ٹھیک ہے، مسلمان مومن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ ہر وقت اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہود ایک ایسی، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں ایسی کوئی کیٹیگری بنائی ہے جو مرنا نہیں چاہتے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم جو سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، پوری دنیا کو لگ رہا تھا لو جی ایران تو گیا، سپر پاور اس کے خلاف ہے، اور پھر خاص طور پہ بھی یہ 2 دن پہلے جو ایک دو دن پہلے B-2 بمبر سے اٹیک کیا نیوکلیئر سائٹ پہ، پاکستان میں بھی پوری دنیا میں ایک یہ خبر یا ایک سچویشن، ایک ماحول بن گیا تھا کہ بھائی ایران کی اب شامت آ گئی ہے، امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو گیا۔ امریکہ ہی کہہ رہا ہے بھائی جنگ روک دو، امریکہ ڈر گیا، اسرائیل ڈر گیا، یا ایران کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال ڈرنے کی کوئی بات ہے۔ دیکھیں جتنا بڑا کوئی اپنی فیلڈ میں کوئی ماسٹر ہو، جی جتنا مرضی اس کا ایکسپیرینس ہو، کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں نا یہ
ان کی ورکنگ میں کہیں کمی رہ گئی ہے. انہوں نے سوچا کہ خالی ہو گیا, کچھ نہیں ہو گیا, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ان کے اندازے بھی غلط نکلے. اور زیادہ دیر یہ ٹک نہیں پائے گا. ان کو جو رپورٹنگ کی گئی وہ بھی شاید وہ پراپر رپورٹنگ نہیں ہوئی, تو وہ ورک آؤٹ پورا نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت چاہے مسلمانوں ہو چاہے کوئی بھی ہو, جنگیں جب لڑی جاتی ہیں سم ٹائم دے ہیو ٹو ریٹریٹ, بیک سٹیپ پہ آنا پڑتا ہے. یہ جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی ہوتی ہے. شاید وہ اسٹریٹجی وہ مہلت دینا چاہتے ہو, لیکن اب ایران کیونکہ ہمارے پاس, میں اگر ایرانی ہوں نا, میں ایرانی, تو میرے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپشن نہیں ہے, آپشن ہی کوئی نہیں میرے پاس. کب سے ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں چلتی آ رہی ہیں ایران کے اوپر, 45 سال ہو گئے ہیں, but they have to survive. لیکن دیکھنے میں پاس میں ہی ہے. کیسا اچھا انہوں نے جواب دیا, کیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. ایلو لیکن پاس میں ہم نے دیکھا ایران نے بھی. دیکھیں میری بات سنیں, ایک ہوتی ہے جنگ, ایک ہوتی ہے لمبی جنگ. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ لمبی جنگ کی پوزیشن میں ہم یعنی مسلمان کوئی بھی ملک ہو, ہم لمبی جنگ کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. اکانومی کی وجہ سے, اپنے اخلاق کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے ان میزائلز کا استعمال کیا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ تو ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں. قطر کے جو امیر ہے حماد ثانی اور جو مسعود پزشکیان ہیں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں, دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. ایران کے پریزیڈنٹ نے ان کو کال کی اور ان سے کہا کہ جی ہم قطر کو حملہ نہیں کر رہے تھے, نہ ہمارا یہ ارادہ تھا, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, بلکہ امریکن جو وہاں پہ بیسس تھی ان کو ہم نشانہ بنا رہے تھے, کیونکہ لازمی بات ہے امریکہ کو جواب دینا تھا. لیکن کچھ چیزیں ہوئی ہیں بڑی اہم, وہ یہ ہوئی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر شاید بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, بہت ساری ایسے مائنڈ میں چیزیں تھیں کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ شاید ایران, میں نے خود اپنے شوز میں بتایا تھا کہ شاید ایران اتنا شدید جواب نہ دے پائے. میں بالکل اس بات پہ میں نے یہ کہی تھی اور آن ریکارڈ موجود ہے کہ شاید ایران اس دفعہ بھی وہی کرے گا کہ کچھ راکٹ نما کی قسم کی چیزیں بھیج دے گا اور وہ اپنے آئرن ڈوم کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کر دیں گے اور بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس دفعہ جو ہوا بالکل ڈیفرنٹ ہوا. ڈیفرنٹ کیسے ہوا کہ شاید اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ فرام ایران, بلکہ شاید کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا انکلوڈنگ اس. یہ چیز بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہے. دوسری بات, نقصان ایران کا بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایران کو نقصان نہیں ہوا, بہت بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک تو آپ اگر دیکھیں ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو پہلے ہی اڑا دیا گیا, ان کے ٹاپ کی جو لاٹ تھی فورسز کی پاسداران انقلاب ہو ایران, تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے, خود ہی اپنی اوپینین خود ہی پر رائے دیں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے سری رام, جے ہند.